بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمن الوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 6-7 دن معذرت طبیعت خراب تھی جس کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا۔ ملکی سیاسی جو صورتحال ہے وہ سب سے آپ واقف ہیں، لیکن آج بات میں کروں گا پی ڈی ایم پہ۔ یہ کیا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے سازشیں کیا ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ ہماری ایجنسیوں کو نہیں پتا یا ہماری حکومت کو نہیں پتا، بالکل پتا ہے، لیکن تھوڑا سا وقت کا انتظار کیجیے۔ یہ 16 تاریخ یعنی پرسوں گوجرانوالہ سے شروع کریں گے۔ گوجرانوالہ کیوں چنا گیا، کس لیے چنا گیا؟ نون لیگ کا گڑھ ہے، نامی گرامی بدماش لچے لفنگے وہ سب وہاں پہ موجود ہیں۔ یہ جو جلسہ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ عوام کے لیے ہو رہا ہے، چینی کے لیے ہو رہا ہے، آٹے کے لیے ہو رہا ہے، مہنگائی کے لیے ہو رہا ہے، بجلی کے لیے ہو رہا ہے، تیل کے لیے ہو رہا ہے، بھوک کے لیے ہو رہا ہے، علاج کے لیے ہو رہا ہے، ادویات کے لیے ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ سارا ڈاکوؤں کا ٹولہ جو پہلے ایک دوسرے کے موت کے بھوکے تھے، زندگی کے بھوکے تھے، جو ایک دوسرے کو کاٹتے تھے آج چاٹتے ہیں۔ یعنی پیٹ پھاڑ کے دولت نکالنا، عوام کے قدموں میں ڈالنا، وہ سب بالاتاق ہو گیا، ہونا بھی چاہیے۔ ایک ایسے شخص کے خلاف یہ جتھا اکٹھا ہوا ہے جس کے خلاف کوئی چارج نہیں ہے، سارے چور ڈاکو لوارث بھوکے مفلس سب ایک جگہ، اور ان کا سرغنہ پنڈت فضلو۔ کتنی عجیب بات ہے، یعنی اسٹیج پہ آپ کو جو کھڑے ہوئے نظر آئیں گے نیچے سے لے کے اوپر تک سب کے سب وانٹڈ لوگ ہیں، سب کے خلاف ریفرنسز ہیں، سب کے خلاف کیسز ہیں۔ میں اگر نام لینے لگوں گا تو پورے 20 منٹ نہیں نکل جائیں گے، سب کے نام آپ جانتے ہیں اور سب کو آپ دیکھیں گے۔ یعنی ایک ایسا شخص جو حادثاتی طور پہ وزیر اعظم بن گیا، خاقان عباسی، جو امریکہ کے ایئرپورٹ پہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہو کے اپنی پتلون اتار دیتا ہے، دنیا کو اپنا پچھواڑا سب کچھ دکھاتا ہے، وہ یہاں بیٹھ کے بیان دیتا ہے کہ نواز شریف کی ایک تقریر اس سے حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے ٹانگیں کانپ گئی۔ جوک آف مائی لائف۔ جو شخص لندن میں بیٹھا ہوا ہے، جو شخص اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ یہاں پہ سب کی ٹانگیں کب کپا رہا ہے۔ ایک ایسا شخص جو سزا یافتہ ہے، نااہل ہے، مجرم ہے، مفرور ہے، وہ بیٹھ کے وہاں سے تقریر کرتا ہے اور کہتا کیا ہے یہ بھی سننے والی بات ہے کہ بزدل لوگ نہ آئیں، بزدل لوگوں کی میرے پاس کوئی گنجائش نہیں۔ خود اتنا دلیر ہے کہ وہ پاکستان سے ترلے بنتے واسطے اللہ رسول ہر چیز کے واسطے دے کے کہ میں مر رہا ہوں، آخری سانس لے رہا ہوں، جا کرنی میں ہوں، مجھے خدا کے واسطے علاج کے لیے باہر بھیج دو، علاج کے لیے باہر بھیجا۔ اس کے گمان میں یہی تھا کہ وہ وہاں جا کے آنکھیں دکھائے گا، لیکن کچھ بھول رہا تھا۔ وہ وہاں جا کے ٹھیک ہو گیا۔ بیمار ہوتا تو بیمار رہتا نا، وہ بیمار تھا ہی نہیں، وہ وہاں جا کے آپے سے باہر ہو گیا، اپنی اوقات سے باہر ہو گیا۔ حرام کی اولاد ہے نا، اور حرام کا پیسہ ہے، دولت ہے، بچتی نہیں ہے۔ وہ ناسور کی طرح، پھوڑے کی طرح، اس میں سے زخم میں سے جو لاوا نکلتا ہے، پیپ اور پس، اس کی طرح
یہ ہے حرام کی دولت اس طریقے سے باہر آتی ہے. جو یہ چاہتے ہیں گجرانوالا میں کرنا، وہ چاہتے ہیں کہ ہنگامہ ہو. کوشش ان کی یہی ہے، جو اللہ کی طرف سے بیماری آئی ہوئی کورونا میں لوگ مریں، ہنگامہ ہو، دھماکے ہوں، لوگ مریں، اور یہ کہیں کہ حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ کرایا ہے. لیکن انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں. جتنے لوگ اس پہ موجود ہیں، میں نے بہت سوچا کہ ان میں سے شاید کوئی ایک نکل آئے جس کو آج کی ویڈیو میں اچھے نام سے لوگوں کے سامنے پیش کروں. لیکن افسوس، ان کی تقدیر میں عزت نہیں ہے. ہو بھی نہیں سکتی. جس کی تقدیر میں اللہ نے ذلت اور رسوائی لکھ دی ہے، وہ ایسے ہی ذلیل اور رسوا ہوں گے. اپنا شوق پورا کر لیں. لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ پی ڈی ایم کے جتنے ڈاکو ہیں، یہ پاکستان ڈاکوؤں کا جو ایک ٹولہ ہے، اور یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بھول رہے ہیں کہ پیچھے اور کچھ بھی تیار ہو رہا ہے. جو میں نے کل ٹویٹ کی تھی کہ اگلے 72 گھنٹے میں وہ بھی آپ لوگ دیکھیں گے اور پھر مسکرائیے گا کہ ایسا ہوا. لندن میں پولیٹیکل اسائلم ملتا ہے، بالکل ملتا ہے. 30-32 سال میں نے وہاں گزارے. اس کی تیاری انہوں نے یہاں کی کہ ایک ایف آئی آر کٹوائی گئی، آج نہیں کل بھانڈا پھوٹ جائے گا. وہاں پہ دکھایا جائے کہ صاحب دیکھیے میرے لیے یہ، میرے خلاف یہ ہو رہا ہے. لیکن مسئلہ ہے کہ آپ لوگ سارے لوگ پی ڈی ایم والے تیاری کریں اس کو ڈھول اور تاشے بازی کے ساتھ ریسیو کرنے کے لیے. اب ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اندر ہوں تو ایک بی ٹیم سی ٹیم بھی تیار کر لیں اس کو ایئرپورٹ سے جیل تک پہنچانے کے لیے. کیونکہ لندن میں دنیا کے کسی ملک سے بھی کوئی سزا یافتہ ہو، جس کو اس کی اعلیٰ عدلیہ نے سزا دی ہو، لندن میں اس کو اسائلم نہیں ملتا اور ملے گا بھی نہیں. اتنے بیوقوف لوگ نہیں ہیں وہ کہ ایک شخص کے لیے وہ اپنی فارن پالیسیز، اپنے ملک کا آئین سب کچھ تبدیل کر دیں. وہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے، اس کے اثرات کیا ہوں گے. اس لیے یقین مان لیے کہ وہاں پہ بھی تیاری شروع ہو چکی ہے موصوف کو ڈنڈا ڈولی کر کے جہاز پہ پھینکنے کی اور پاکستان بھیجنے کی. کیسے لوگ ہیں یہ؟ میں نے ہندوستان کے چینل سے بھی دیکھا، میں کیسے لوگ ہیں یہ کہ اپنی حرام کی دولت اور حرام کی اولاد کو بچانے کے لیے یہ ملک کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. وہ آدھا ادھورا، نامکمل بلاول وہ بھی لگا ہوا ہے. کوئی جیل سے بیان دے رہا ہے، کوئی پریس کانفرنس پہ کہہ رہا ہے، کوئی کسی سوشل نیٹ ورک پہ بول رہا ہے، پر حساب کتاب دینے کے لیے کوئی تیار نہیں. کوئی سینے پہ ہاتھ مار کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں یہ دولت میری ہے، یہ میں نے اس طریقے سے کمائی ہے، یہ اس کے کاغذات ہیں. ہوں گے تو کہیں گے، کیوں حرام کی دولت کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا. وہ بل بتوڑی مریم اورنگزیب، اس کو کتنی گہری خبریں، لگتا ہے کہ ساری ایجنسیاں اس کے نیچے کام کرتی ہیں کہ شہباز شریف کو زمین پہ رکھ کے کھانا دیا جاتا ہے، اس کو کرسی نہیں دی جاتی نماز پڑھنے کے لیے، اس کے لیے وہاں ویڈیو لگا، وہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں، اس کے واش روم میں کیمرے لگائے ہوئے ہیں. جو پرائم منسٹر بیٹھ کے دیکھتا ہے، پرائم منسٹر کو کبھی پورنوگرافی کا شوق نہیں، اور ایسی واحیات قسم کی پورنوگرافی، اتنا بےہودہ انسان، اس کو کون دیکھے گا؟ صرف اور صرف پی ڈی ایم. بہت سارے منصوبے تیار کیے ہوئے ہیں، لیکن سب پہ ناکامی ہوگی. عوام بھی جانتی ہے کہ کچھ نہیں ہونا.
ایک بات بتاتا چلوں آپ کو، جس مہنگائی کے بارے میں بات کریں گے، اول تو ہے ہی نہیں کوئی، کچھ دنوں بعد دیکھیے گا قیمتیں آسمان سے زمین پہ آ جائیں گی. آرٹیفیشل تھی نا اس لیے. لیکن گجرانوالہ کے اطراف میں جی ٹی روڈ سے لے کے پورا سیناریو، جو پورا جو اس کے جو اطراف کی جگہیں ہیں، وہ سب اس وقت خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں. ان کی طرف سے تیاری پوری ہے، مکمل ہے. لیکن اوپر ایک ذات ہے جو ان کو کسی ایسے کام کے پر کامیاب نہیں ہونے دے گی. لندن میں میری بات ہوئی 2-4 لوگوں سے، میری عمر کے ہی ہیں، ہوم آفس سے بھی رہ چکے ہیں، ہوم آفس کے لیے کام کرتے رہے ہیں. اس میں سے کچھ گورے ہیں، کچھ پاکستانی ہیں. جب میں نے ان سے بہت تفصیل سے بات کی، ویڈیو بنانی تھی مجھ کو، میں نے کم معلومات حاصل، انہوں نے مجھ سے کہا کہ الوی صاحب، یو ہیو لیوڈ ہیئر فار لاسٹ 30 to 35 ایئرس. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کا قانون کیسا ہے. اس حساب سے جس دن بھی یہاں کی حکومت چاہے گی ان کو بھیج دے گی، اور وہ جلدی کر دے گی. کیونکہ ان کے بھی لازمی آتا ہے، ان کو وہاں رہتے ہوئے برسا برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہیں سارے، کچھ گورے کچھ پاکستانی، ان کو بھی علم ہے کہ تیاریاں مکمل ہیں، اس نے آنا ہے. پی ڈی ایم کا جو اصل مقصد ہے وہ ملک میں ہے انارکی پھیلانا. اگر 4-5 لوگ مر جائیں تو بلوا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جو لوگ وہاں جا رہے ہیں وہ یہ سوچ کے جائیں کہ اگر کرونا سے مرے یا کسی حادثے سے مرے تو شہادت نہیں ہوگی، وہ کتے کی موت ہوگی. شہادت اور صرف اللہ اور اللہ کے نبی اور اس کے فرمان کے مطابق تو ہو سکتی ہے. حرام زدگیوں میں شہادت نہیں لکھی ہوتی. اس لیے وہ سوچ کے جائیں کرونا سے مر گئے یا کسی حادثے میں انہی لوگوں نے مار دیا تو وہ شہادت نہیں ہوگی، وہ کتے کی موت ہوگی. اور آپ کو تاریخ میں ایسے ہی یاد کیا جائے گا کہ ایک جلسہ تھا، اس طریقے سے ایسا ہوا اور وہاں اتنے لوگ کتے کی موت مر گئے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا فرمان ہے. جلسے جلوس کرنا ہر ایک کا حق ہے، لیکن اس کے پیچھے جو وجوہات ہونی چاہیے وہ سالڈ ہونی چاہیے. کرپشن کے خلاف، کرپٹ لوگ کرپشن کے خلاف ایک ایسے انسان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں جو خود کرپٹ نہیں ہے، جس کے اوپر کوئی چارجز نہیں ہے، اور تاریخیں ایسے دے رہے ہیں جیسے ان کو سب پتہ ہے کہ ان تاریخوں میں ایسا ہو. تاریخیں مت دو، کام کرو. جیسے میں بتا رہا ہوں کہ تم سب کی کھٹیاں کھڑی ہو گئی، کراچی میں بھی شروع کام اور پنجاب میں بھی کام شروع. طویل فہرست ہے لوگوں کی. وہ اس دن بالبتوڑی کہہ رہی تھی کہ 22 کروڑ لوگ جیل جانے کے لیے تیار ہیں. 22 کروڑ لوگ، کیسی قوم ہے یہ؟ یعنی سازشیوں، چوروں، ڈاکوؤں کے لیے ایک آدمی بھی جانے کو تیار نہیں ہوگا. ہاں، نواز شریف نے جو یہ کہا کہ صحافی اپنے آپ کو جیل میں بھیجنے کے لیے تیاری کریں، وہ میرا ساتھ دیں عدلیہ کو آزاد کرانے کے لیے، نہ. انہوں نے صحافیوں کو نہیں کہا، انہوں نے لفافوں کو کہا ہے. اور یہ برملا کہا ہے فون کر کے کہ کمبختو حرام کے لفافے توڑتے رہو، روٹیاں توڑتے رہو، اب موقع ہے کہ اس کو واپس پے بیک کرو. دیکھتے ہیں کتنے جاتے ہیں، حمید میر جیسے لوگ، طلعت حسین جیسے لوگ، جاوید چودھری جیسے لوگ، اور بہت سارے ہیں. سب کو نظر آئے گا. ابھی 2 دن پہلے، کیا نام اس کا جس کا انٹرویو ہوا تھا ابھی، مریم صفدر، میں نے نہیں سنا. 1-2 کلپس مجھے لوگوں نے بھیجے جس میں شاید میں انٹرسٹڈ ہوتا، وہ میں نے سنے.
اس میں اس نے ایک بات تو بڑی شاندار کر دی کہ شہباز شریف کی سیاست کو ساری زندگی کے لیے دفن کر دیا. یہ ہمارا کام آسان ہو گیا پاکستانی قوم کا. اور جس کو اپنا بھائی کہتی تھی اس کو بھی اس نے رانے درگاہ کر دیا، حمزہ کو. پھر کہتی ہے کہ شہباز شریف سے جو امیدیں تھیں وہ ڈیلیور نہیں کر پائے. یعنی امیدیں تھی کہ میرے باپ کے ساتھ جیسے اس بھگوڑے کے ساتھ بھیجا ہے ایسے مجھے بھی بھیج دیتے. تم نے تو ابھی اندر جانا ہے، 2-4 دن ٹھہر جاؤ. صفائی بھی شروع ہو گئی ہے. سزا تو مکمل کرنی ہے، بائی ہک اور بائی کروک. اس دفعہ ایسے سزا مکمل نہیں ہوگی جیسے وی آئی پی روم، وی آئی پی کلاس، میک اپ کا سامان، جوسز کے کریٹس جیسے ایان علی کو دیے جاتے تھے. کیونکہ اب پولیس بھی بیزار آ گئی ہے، ایجنسیاں بھی بیزار آ گئے. تم لوگوں نے سب کو کتا بنا کے رکھا تھا. غیرت مند سب ہیں، بس ڈرا کے دبا کے رکھا تھا. اب سب کی غیرت جاگ رہی ہے. یاد رکھو کہ حرام کی دولت میں، جھوٹ میں جتنی طاقت ہوتی ہے وہ وقتی ہوتی ہے. سچ کی طاقت اور حلال کی طاقت بڑی مضبوط ہوتی ہے. حرام کی دولت کا سب سے بڑا کمال کہ 2 جوان بیٹے اپنی ماں کو کندھا دینے نہیں آئے. میں بوڑھا انسان ہوں، میری والدہ کا انتقال ہوا تو میں ایئرپورٹ پہ بھیک مانگ رہا تھا کیونکہ عید تھی، فلائٹیں نہیں تھیں. تو میں لوگوں سے گڑگڑا کے رو رو کے کہہ رہا تھا کہ میری ماں مر گئی ہے، مجھے ٹکٹ دے، اپنی سیٹ مجھے دے دو. تو ایک بیٹی نے مجھے اپنی سیٹ دی. اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے. 2 جوان بیٹے، اتنا حرام رزق اندر گیا کہ ماں مرتی مر گئی، کم کم جہاں پاک. اس کو کندھا دینے، اس کا چہرہ دیکھنے نہیں آئے. وہ ایک کہاوت ہے، اچھا نہیں لگتا میں یہاں کہوں لیکن کہنا پڑتا ہے. کہاوت ہے، بڑے بزرگوں نے جو کہاوتیں کہی ہیں اس میں کوئی تو وزن ہے نا. تو جو حرام کھانے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے منہ سے کوئی فاتحہ درود نہیں نکلتی. ان کے منہ سے نکلتا ہے مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. تو پی ڈی ایم جو ہے وہ اس کے اندر بہت ساری سازشیں. عوام بھی تیار رہے، ایجنسیوں کو پتہ ہے، حکومت کو بھی پتہ ہے، اور عوام بھی تر رہے. ان جلسوں سے ان سے فاصلہ رکھیں. آپ کے ماں باپ، بوڑھے ماں باپ گھر میں آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، لاش کا نہیں، آپ کا. آپ کے بچے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، لاش کا نہیں، آپ کا. کیونکہ آپ کے بچے، آپ کی بیویاں آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی تاکہ سہاگر نہیں رہیں، بیوہ نہ ہوں. بقول حادثاتی وزیر اعظم خاقان عباسی کے کہ پہلا پتھر تم نے مارنا ہے. یہ تقریر کی اس نے، میں نے اس میں ٹویٹر پہ بھی ڈالی تھی. پہلا پتھر آپ نے مارنا ہے، پھر دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. صحیح کہا تھا اس نے. آپ پتھر ماریں، آپ لاٹھیاں کھائیں، آپ کے جنازے گھر جائیں، آپ کے ماں باپ بے اولاد ہو جائیں، آپ کے بچے یتیم ہو جائیں، آپ کی بیویاں بیوہ ہو جائیں، اور ہم لندن میں بیٹھ کے اپنی حرام کی دولت اور حرام کی اولاد کے ساتھ بیٹھ کے یہ کہیں کہ یا اللہ ان جیسے الو کے پٹے تو ہم جیسے تمام کنجروں کو دے. یہ ہوگا اینڈ. ان کا نہ کوئی بیٹا آ رہا ہے، نہ کوئی عزیز. تو بہت سوچئے گا،
سمجھیے گا، میرا کام تھا آپ کو اصل بات یہ بتانا کہ پی ڈی ایم کا جلسہ نہیں ہے، ایک بہت بڑی سازش ہے. اس سازش سے محفوظ رہیے. میں ایک بات اور کہتا ہوں، موت اگر لکھی ہے تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، آپ جائیں گے. لیکن اگر بچ جاتے ہیں اور معذور ہو جاتے ہیں تو موت سے بدتر ہے. آخر میں بہت دن ہو گئے بچوں سے بات نہیں کی، کوئی 2 لمحے بچوں کے ساتھ گزاروں. ہم اسکول سے لے کے، بلکہ یوں کہیے کہ ماں کی گود سے لے کے کالج یونیورسٹی کی آغوش تک، اس کے والی بات تو پر آپ بچے نہیں رہے. ہم بہت کچھ دیکھتے ہیں، دکھی بھی ہوتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، ہنستے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، مگر ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ ہم دنیا میں کسی کام کے لیے آئے. صرف اللہ گلہ نہیں، اللہ گلہ مست ہے، ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے، لیکن ساتھ میں ہم کو جو اللہ تعالی نے بھیجا ہے، ہمارا آنے کا بھی ایک مقصد ہے. اب ہر انسان اپنا مقصد اپنے آپ ڈھونڈ لیتا ہے، اور ڈھونڈنا چاہیے. مجھے یہ کرنا ہے، مجھے ایسا کرنا ہے، میرے اس کرنے سے معاشرے میں کیا بہتری آ سکتی ہے، میرے یہ نہ کرنے سے معاشرے میں کون سی بہتری نہیں آئے گی یا کون سی برائی نہیں آئے گی. رکاوٹیں آئیں گی. اگر آپ زندہ ہو تو دکھ بھی محسوس ہوگا، درد بھی محسوس ہوگا، تکلیف بھی محسوس ہوگی، کیونکہ مرنے کے بعد کروٹ بھی نہیں لی، سکون ہی سکون ہے. لیکن زندہ انسان کو یہ سب چیزیں محسوس ہوں گی. تو میرے بچوں، یہ سب چیزوں کے باوجود آپ نے فوکس رہنا ہے اپنے گول پر، کہ یہ میرا ایک گول ہے، میں نے اس کو اچیو کرنا ہے، کیسے بھی کرنا ہے. جب یہ آپ فیصلہ کر لیں گے کہ میں نے زندگی میں اس چیز کو پانا ہے، یہ میرا گول ہے، میں نے اس مقام پہ پہنچنا ہے، اس کے بعد سارے مقام، ساری بلندیاں، ساری اونچائیاں آپ کے پاؤں کی دھول ہے. پہلا گول حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد ساری اپرچونٹیز کمز اینڈ ناک ایٹ یور ڈور. یہ آپ کے اوپر ہے کہ اس کو، دروازے کو کھولیں یا ریجیکٹ کر دیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت سارا پیار، بہت ساری محبت، بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.